دینی مدارس کے متعلق بھی یہ ہے کہ بھائی اپنے علاقے کے مدرسوں کو سنبھال لو۔ اب ہمارے پاس آتے ہیں آسام کے مدرسوں کے لوگ آتے ہیں، اڑیسہ کے آتے ہیں، اور دوسری جگہ کے آتے ہیں، اور یو پی کے بہت سے علاقوں کے آتے ہیں، تو واقعتاً وہ علاقے بہت غریب بھی ہیں، وہاں پر اتنا تعاون ملتا بھی نہیں، تو ہم حتی الامکان معلومات اور تحقیق کے بعد ان کا اعلان کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، جاری رکھنا چاہیے۔ مگر بعض علاقے بہت اچھا نمونہ ہے۔ گجرات والے آج تک، میں بولتا ہوں بھائی مجھے 25-30 سال میں میرے پاس گجرات کا کوئی سفیر نہیں آیا۔ ایک سفیر آیا تھا، چھوٹا تھا، ایک سفیر بہت سالوں پہلے 2-4 مرتبہ ہم نے اس کا اعلان بھی کیا، مگر بعد میں نکلا کہ یہ فرار ہے، تو وہ ایک فراڈی کے علاوہ کوئی ایک بھی گجرات سے سفیر نہیں آیا۔ اور گجرات میں بڑے بڑے مدرسے ہیں، اتنے عالی شان مدرسے ہیں کہ کچھ پوچھیے مت، شاندار مدرسے ہیں، چندہ بھی ہوتا ہے، عام طور پہ ان کا زیادہ تر چندہ گجراتی برادری میں ہو جاتا ہے جو بیرون ملک بھی ہیں، اور کئی مدرسے ایسے ہیں جس کو ایک ہی فیملی چلاتی ہے، پورا 200 400 500 700 1000 بچوں کے مدرسے ہیں، اور ان مدرسوں کا معیار آپ دیکھیں گے، صفائی ستھرائی، عمارتیں، کھانا پینا رہنا، وہ انتہائی بہترین، اور پورا ایک ہی خاندان ہے، پورا 100 700 800 بچوں کا بھی مدرسہ ایک فیملی چلا دیتی ہے۔ اسی طرح تمل ناڈو کے کم آتے ہیں، بعض علاقوں کے آتے ہیں، مگر تمل ناڈو میں بھی ایک مثال ہے، اپنی جگہ پہ اپنا خرچ زیادہ تر پورا کر لیتے ہیں۔ بنگلور والے بھی ہیں، مگر اب تھوڑا بہت آنے لگے ہیں، کچھ وجوہات بھی ہیں اس کی، تو بہرحال مگر مزاج اور نو کا، مسجدوں پہ بہت اچھا خرچ کرتے ہیں، مدرسوں پہ اچھا خرچ کرتے ہیں، اور وہاں پر دینی خدمت کرنے والوں کی تنخواہیں بھی پہلے سے بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ، ان لوگوں کا مزاج ہے وہ۔ ہم لوگوں کو بھی ایسا مزاج بنانے کی ضرورت ہے، اور ہر جگہ اس طرح قریب کی کچھ فکر کر لی جائے۔ اچھا گجراتی جو ہے، آپ کو ایک بات اور بتاؤں، گجراتیوں میں بعض لوگ ہیں جو گجرات کے بعض شہروں میں تصدیق نامہ دیتے ہیں مدرسے والوں، جن کو تصدیق نامہ دیتے ہیں، جن کا تعاون کرتے ہیں، گجرات دیکھو ان کو بھی، وہ بھی کاروباری ہیں، بلکہ کاروبار میں ہم سے بہت آگے ہیں، کاروبار میں ہم سے بہت آگے ہیں، کاروباری ہیں وہ لوگ بھی، ایسا نہیں کہ وقت خالی پڑا ہوا ہے، بے روزگار ہیں وہ لوگ، مگر ان کا ایک وفد جو ہے دورہ کرتا ہے مدرسوں کا، مالدار کاروباری جو لوگ ہیں وہ لوگ اپنے ساتھ 1-2 عالموں کو لے لیتے ہیں، 2-4 تاجر لوگ رہتے ہیں، 2-4 تاجر لوگ اور 1-2 علماء، 5-6 آدمیوں کا ایک وفد پورا نکلتا ہے کئی دن کے دورے پہ، 10-15 دن دورہ کرتے ہیں وہ پورا، جن جن مدرسوں کو انہوں نے تصدیق کی تھی اور تعاون کیا تھا اچانک پہنچتے ہیں، اور ان لوگوں کا طریقہ بھی ایسے جیسے سرکاری لوگ مانتے ہیں نا ریٹ، تو وہ جاتے ہی سب سے پہلے وہ کچھ چیزوں پہ کنٹرول کرتے ہیں، یعنی ان کا ایک طریقہ ہے، ان کا ایک آدمی کچن میں چلا جاتا ہے، مطبخ، ایک آدمی دفتر میں چلا جاتا ہے، جو ذمہ دار ہے ذمہ دار کا رابطہ دوسروں سے نہیں ہونے دیتے، وہ گھنٹے 1.5 گھنٹے کے لیے یعنی مشغول رکھتے ہیں، ذمہ دار کو ادھر مشغول رکھتے ہیں، دوسرا مطبخ میں چلا جاتا ہے کچن میں، وہاں جا کے بھگونا کتنا ہے وہ دیکھتے ہیں، کتنے آدمیوں کا کھانا پکا، کتنے آدمی کھانا کھائے، جو تعداد آپ بتائے تھے وہ تعداد ہے یا نہیں ہے؟ آپ تو بولے تھے 200 بچے ہیں، یہاں تو 50 بچے ہیں، اتنا کھانا کتنے کا؟ تو انسپیکشن کا جیسا طریقہ ہوتا ہے ایسا وہ جا کے کرتے ہیں، تو بہرحال وہ تو ان لوگ میرے دل میں آتا ہے کہ حیدرآباد میں بھی کچھ تاجر لوگ ایسا کام کریں، حیدرآباد میں بھی اپنا کچھ وقت نکالیں، سیر کو جاتے ہیں، تفریح کو جاتے ہیں، جاؤ اپنی اداروں کا دورہ کرو، دورہ کر کے دیکھ کے آؤ، جہاں کے حالات واقعی معلوم ہو وہاں کا تعاون کرو، ذمہ داری لے لو وہاں، تو وہ باضابطہ اور ماشاءاللہ اپنی ریاست کے مدرسے بھی چلاتے ہیں، دوسری جگہ بھی چندہ دیتے ہیں، اور دورہ کر کے بھی دیکھتے ہیں، اور اپنے اوقات میں سے وقت نکال کے یہ کام کرتے ہیں، اپنے اوقات میں سے، اپنی جگہ مالدار ہیں، کاروباری ہیں، اپنی مصروفیات ہیں ان کے، مگر وقت نکال کے یہ کام کرتے ہیں۔ بہرحال مدارس بہت اہم ہیں، مدرسوں دیکھیے ایک طبقہ ایسا ہے جو مدرسوں کی مخالفت کر رہا ہے، بالکل یہ غلط ہے، بالکل بہت ہی غلط ہے، مدرسے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے اس کی اہمیت۔